اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کو حکم ہوگا کہ جنت کی طرف چلو۔ وہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو وہاں ایک خوبصورت درخت ہوگا، اس درخت کے نیچے سے 2 نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس کو حکم ہوگا کہ اس نہر سے پانی پی لے۔ وہ ایک نہر سے جب پانی پیے گا تو اس کو بہت زیادہ مزہ آئے گا، کبھی بھی دنیا کے اندر اتنی مزیدار چیز اس نے نہ چکھی ہوگی۔ پھر اس کو بتایا جائے گا کہ ابھی اس پانی پینے کے بعد کبھی بھی تجھے اندر کی جسمانی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ پھر دوسری نہر کے لیے اس کو اشارہ ہوگا کہ ابھی اس نہر سے تو نہا لے۔ پھر جیسے ہی وہ اس نہر سے نہائے گا تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ آج کے بعد کبھی بھی تجھے جسمانی ظاہری بیماریاں نہیں ہوں گی، تیرے کھال کے اندر کبھی بھی کمزوری نہیں آئے گی، تیرے جسم میں کبھی کوئی کمزوری نہیں آئے گی، تیرے بالوں کے اندر کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بھی تجھے بالوں کو تیل وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ کے لیے تیرے لیے یہ آج کا نہانا کافی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ جو محنت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ کرنا لازم ہے، اس سے بچنا لازم ہے، تو اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ جو بری چیزیں ہیں ان کا انجام جہنم، کچھ باتیں آپ کو کل بتائی تھی جہنم کی، اور جو اچھائیاں ہیں ان کا انجام جنت۔ جنت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ ایسی چیز ہوگی کہ کبھی کسی کی آنکھ نے ایسی چیز دیکھی نہیں، کبھی کسی کے کان نے ایسی چیز سنی نہیں، کبھی کسی کے دل کے اندر ایسی عظیم چیز کا کھٹکا بھی نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لوگوں نے بنایا ہے، ویڈیوز میں دیکھو یا ویسے ہی دنیا کے اندر شداد نے تو جنت بھی بنائی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے آنکھ نے ایسی نعمت کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ آج کل کمپیوٹر سسٹم ہے، جتنا بھی حسین سے حسین منظر بنا دو لیکن جنت کے مناظر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ویسے بولنے کے اندر آدمی چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں تک کسی کی تعریف کرنے لگے، لیکن زبان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جنت کے اوصاف وصفیں بیان کر سکے۔ دل میں خیالات میں تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتا ہے کہ میں اڑ جاؤں، یہاں چلا جاؤں، جنت چلا جاؤں، مکہ مکرمہ چلا جاؤں اور دنیا کو گھوم کر آؤں، لیکن تمہارے خیالات کے اندر بھی اتنی طاقت ہی نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے جنت کو حسین بنایا ہے کہ اس کو سوچ سکو۔ تو جنتی کو جیسے ہی ان کے اعمال کے بدلے اللہ کی رحمت کے ساتھ، صرف اعمال کافی نہیں ہیں، لیکن اعمال آپ دنیا میں کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ آپ کے اعمال کے اچھائیوں کے بدلے اپنے فضل سے جنت میں جب داخل فرمائیں گے تو پھر اس وقت میں اعلان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائے گا اس وقت میں فرشتہ اعلان کرے گا، یہاں صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں ہوگے، یہاں جوانی میں رہو، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں ہمیشہ کے لیے رہو، کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، اور جنتی لوگوں کی سب کی عمر ایک ہی ہوگی۔ دنیا کے اندر بوڑھا ہو کر کے مرا ہے یا جوان ہو کر مرا ہے، لیکن جنت کے اندر ایک ہی عمر کے ساتھ سب کو تقریباً 33 سال کا عمر کی حیثیت سے ان کو رکھا جائے گا۔ اور جنت کے اندر کھانے پینے کے معاملے میں ہر چیز اس کو میسر ہوگی، پہننے کے معاملے میں ہر چیز میسر ہوگی،
محل وغیرہ اعلیٰ قسم کے، عمدہ قسم کے اس کے لیے تیار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کے لیے کم از کم 70 محل تیار ہوں گے، 70 محل، اور ہر محل کے اندر 70 گھر ہوں گے، اور ایک گھر زمرد کا بنا ہوا ہوگا، اور اس ایک گھر کے اندر 70 کمرے ہوں گے جو موتیوں کے بنے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں بولتے ہو گول بلڈنگ، وہاں گول قسم کا موتی ہوگا، اس کے اندر گھر ہیں، کمرے ہیں۔ اسی کمرے کے اندر جیسے ہی اندر جاؤ گے تو وہاں 70 پھر یہ غالیچے ہوں گے، 70 قسم کے ایک طرح کے بیڈ ہوں گے، اور وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک ایک غالیچے کے اوپر پھر 70 الگ الگ بستر ہوں گے، اور ہر بستر کے اوپر ایک حسین عورت ہوگی، اور پھر وہاں ہر کمرے کے اندر 70 دسترخوان ہوں گے، اور ہر دسترخوان کے اوپر 70 قسم کے کم از کم کھانے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کو اتنی طاقت دی ہوگی کہ روزانہ وہ سارے کھا سکے گا۔ ابھی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں کیا کیا کچھ ہوگا۔ دنیا کے اندر آدمی پریشان ہوتا ہے مکان کے لیے، مکان آپ کو وہاں ملے گا، اعلیٰ قسم کا ملے گا۔ دنیا میں مکان بنانے کے لیے آپ کتنا زور لگاتے ہو، پوری زندگی کی جمع پونجی لگا دیتے ہو کہ ایک گھر بن جائے، تو یہ پوری زندگی کی محنت آپ ایک مکان لینے میں لگا دیتے ہو، تو اتنی محنت اگر جنت میں مکان لینے میں لگا دو نا تو بہت اچھا ہوگا، تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ محل جو ملا آپ کو وہ پھر کبھی ٹوٹے گا نہیں، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور اس محل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، آپ کو جو لباس پہنایا جائے گا ایسا حسین لباس ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دنیا کے اندر اگر وہ لباس ظاہر ہو جائے تو اس کی چمک کو لوگ دیکھ نہیں سکیں گے، آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، اتنا اس کے اندر نور اور نورانیت ہوگی۔ اور وہاں جو آپ کو رہن سہن کے لیے آپ کو سواریاں ملیں گی، وہ جنت کے براق ہوں گے، جنت کے گھوڑے، جہاں چاہو گے وہ آپ کو لے جائیں گے، گھمائیں گے، پھرائیں گے۔ اور جس تخت کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہو، جو تخت آپ کو ملیں گے بادشاہی تخت، ان کے اوپر جو بیٹھے ہو وہی تخت آپ کو اڑا کر کے دنیا کو، اسی جنت کو گھماتے پھریں گے، جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہاں ملے گا۔ اور وہاں حسین جمیل عورتیں ملیں گی، لڑکیاں، اور ان کا حسن کا حسن کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ اپنے دوپٹے کا ایک کنارہ صرف جنت سے باہر کر کے اس کو تھوڑا سا باہر نکالیں تو اس کی وجہ سے پوری دنیا زمین و آسمان کے بیچ کا خلا خوشبو کے ساتھ معطر ہو جائے گا۔ ایسی حسین عورت تمہارے لیے ہے، انسان کے لیے ہے۔ اور اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عورت میں اتنا مٹھاس رکھا ہے کہ وہ اگر اپنا منہ کا پانی تھوک دنیا کے کسی سمندر کے اندر پھینک دے تو وہ سمندر میٹھا بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا تو ایک حسین جمیل و خوبصورت لڑکا وہ اس کو دیکھ کر کے اور بھاگے گا، بھاگتے بھاگتے ایک اسی موتی کے گنبد میں اندر چلا جائے گا، وہاں ایک حسین عورت بیٹھی ہوگی، اس کو جا کر کے اس نام کے ساتھ بتائے گا جو اس کا نام دنیا میں چلتا تھا، اسی کا نام لے کر کے بولا فلاں بندہ آ رہا ہے، ابو بکر صدیق، دنیا کے اندر یہ نام ہے، عمر فاروق، یا آج کا کوئی بھی بندہ ہو، وہ بندہ آ رہا ہے۔ تو وہ حد سے زیادہ خوش ہو کر کے بولے گی کہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، واقعی آ رہا ہے؟ ہاں ہاں آ رہا ہے، میں نے اس کو دیکھا۔ تو وہ جیسے ہی اس کے انتظار کے لیے دروازے کی طرف باہر آئے گی تو یہاں تک یہ بندہ بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔
یہ بندہ جیسے ہی اس کو دیکھے گا، اس پر نظر پڑے گی تو ایسی حسین عورت ہوگی، ایسی حسین عورت ہوگی کہ اسی کے ظاہر کو دیکھے گا تو اس کی چمک اتنی ہوگی کہ اس کے چہرے سے، اس کے رخساروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، اور وہ اسی کا استقبال کر کے کہے گی کہ میں تو سالوں سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، ابھی اللہ نے تجھے میرے پاس پہنچایا، یہ حسین عورتیں بھی تمہارے لیے۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ جنت میں بیٹھا ہوگا اور اپنے دلہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، تو اچانک پیچھے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھے گا اس کو، اور ہاتھ کی نرمی اور ٹھنڈک اتنی مزیدار ہوگی، اتنی مزیدار ہوگی کہ اس کا مزہ فوری طور پر دل کو محسوس ہوگا، اور جیسے ہی اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کے رخساروں کی چمک دیکھ کر کے اس کے بے اختیار زبان سے نکل جائے گا سبحان اللہ، کس کے لیے ہے؟ تو وہ کہے گی کہ میں تیرے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جتنی عورتیں چاہے گا، جتنی حوریں چاہے گا اس کو ملتی جائیں گی، اور ان کا کوئی خرچہ مرچہ بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہوں گی۔ جنات عدن، ہمیشہ کے لیے باغات رہیں گے، 2-4 دنوں کے لیے نہیں، سال 2 سال 100 سال 1000 سال کے بعد آپ کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی رہائش ہوگی۔ اور یہ اتنے سارے خوشیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے رہیں گے اور کچھ چاہیے؟ عرض کریں گے کہ اللہ نہیں، بس ہمیں سب کچھ ہے۔ ایک جنتی کو پوری دنیا کے 10 گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ دنیا میں تو 1 فٹ 2 فٹ کے لیے بھی روڈوں پر قبضہ کر لیتے ہیں نا، دوسروں کے پلاٹوں پر قبضہ کر لیتے ہیں نا، وہاں پوری دنیا سے کے 10 گنا بڑھ کر جنت ایک بندے کو ملے گی، اور سارا رونق والا، یہ نہ کہ دنیا کے اندر آپ کی زمینیں آباد نہیں ہوتی، وہاں پورے کا پورا حسین جمیل مناظر ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، پانی کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، اور دودھ کی نہریں، اور شہد کی نہریں۔ دنیا کے اندر یہ سادہ سا پانی اگر ہم باغات کو دیتے ہیں تو کیسے حسین پھل نکل آتے ہیں، کیسے حسین خوبصورت منظر ہو جاتا ہے، حسین درخت پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر پھلوں کا کتنا پیارا پیارا ذائقہ ہوتا ہے، دنیا کے پھلوں کا۔ عام سادہ سا پانی، نہری پانی، مٹی سے کے اوپر چلنے والا پانی جب آتا ہے، اور وہاں جو پانی ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی، اور موتیوں کے نہروں کے اندر سے بہتا ہوا چلے گا، اور ان کے ذریعے سے جو پھل فروٹ نکلے گا اور جو باغات نکلیں گے ان کا کیا ہی حسین منظر ہوگا۔ اور یہ سارا کچھ اس انسان کے لیے۔ اور پھر ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ آپ کی محبت ہو تو اس کے دیدار کے لیے کیسے ترستے ہو، اور اگر کسی کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو پھر اس کے لیے اس وقت میں کیا منظر ہوگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ میں تشریف لا رہے تھے تو سارے عورتیں، مرد، بچے، سارے کے سارے پیغمبر کریم کے دیدار کے لیے باہر نکلے تھے کہ ہماری محبوب شخصیت سامنے آ رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ باہر نکلے اپنے عبادت خانے سے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گئے کہ ہم حضرت کا دیدار کریں۔ تو دنیا میں اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو یہ حال ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو تو پھر کیا حال ہوگا۔ اور وہاں ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوگی، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر وہاں جنتی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کہاں جائیں، کس سے پوچھیں، الہ العالمین ہم سے پوچھ رہا ہے، کیا چاہیے، ہم کیا جواب دیں۔ پھر وہاں بھی جنتی لوگ بولیں گے کہ آپ مولویوں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ۔ پھر علماء کے پاس جائیں گے، پھر علماء سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے، تو علماء ان کو وہاں بھی مشورہ دیں گے، رہنمائی کریں گے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔
کیونکہ جنت کے اندر اتنا مزہ نہیں، جنت کے پھل فروٹ کے اندر اتنا مزہ نہیں، جنت کے رہائش اور گھروں کے اندر، محلات کے اندر اتنا مزہ نہیں، جنت کے حوروں کے اندر اور وہاں کی خوبصورت حسین جمیل عورتوں کے اندر اتنا مزہ نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مزہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، افسوس ہے اس بندے پر، افسوس ہے اس بندے پر جو یقین کرتا ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، پھر بھی جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس بندے پر افسوس ہے۔ یہی کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے صرف عذاب سے ہمیں بچا لے، یہی اللہ کا بڑا احسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پھر خصوصی مہربانی فرمائی کہ جنت میں بھی جاؤ، اور وہاں جنتی لوگوں کو جہنمی دیکھتے رہیں گے، جہنمی نیچے ہوں گے، جنتی اوپر ہوں گے، یہ بھیک مانگے گے کہ اللہ کے واسطے پانی کا قطرہ دے دو، ایک گھونٹ پانی کا بھیج دو۔ جنتی ان کو بولیں کہ ہم نے دنیا میں تمہیں سمجھایا نہیں تھا، نافرمانی نہ کرو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہ رہو، آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ آج کی یہ پاکیزہ جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام ہیں، ان کو نہیں مل سکتی۔ وہاں بھی باقاعدہ دور دور سے باتیں ہوں گی، اور جہنمیوں کو وہاں بھی یہ نعمتیں دکھا کر کے اور تڑپایا جائے گا، ترستے رہیں گے کاش ہمیں معافی ملے۔ اور جہنمیوں کے جس طرح سے الگ الگ طبقے ہوں گے ان کے اعمال کے حساب سے، اسی طرح سے پھر جنتیوں کے بھی الگ الگ طبقات ہوں گے، انبیاء کرام کے طبقے، پھر اولیاء اللہ کے، نیک لوگوں کے، پھر نیک لوگوں میں پھر ہر ایک کا اخلاص کے مطابق اعمال جتنا بلند ہے اتنے مناسبت سے اوپر اس کو درجہ ملے گا۔ ایک طبقہ اعراف اعراف، سورت ہے نا قرآن پاک میں، سورۃ الاعراف۔ اعراف کا مطلب وہ لوگ ہیں جو جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے، نہ تو نیک اعمال اتنے بھاری ہیں کہ جنت میں جا سکے، نہ ہی برے اعمال اتنے بھاری ہیں کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے۔ ابھی ان کو پہلے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار پر کھڑا کیا جائے گا، لیکن چہرہ ان کا جہنم کی طرف ہوگا۔ کچھ عرصے تک وہ اسی کے اندر تڑپتے ترستے اور عذاب جھیلتے رہیں گے، پھر جب اللہ نے چاہا تو ان کو اجازت ملے گی، پھر یہ دعا کریں گے کہ اللہ اتنی مہربانی کر دے کہ ہمارا چہرہ صرف جہنم سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ پھر دوبارہ کوئی اور سوال تو نہیں کرو گے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ بس اتنی مہربانی کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ پھیر دیتے ہیں، چہرہ جیسے پھیرا تو سامنے جنت نظر آ رہی ہے۔ ابھی یہ ان سے سب چیزیں بھول گئی، وہی جنت کی منظر دیکھ رہے ہیں، ارے وہ دیکھو ہمارا پڑوسی، یہ دیکھو ہمارا مسجد کا ساتھی، یہ دیکھو جنت کے اندر گھوم رہا ہے۔ ابھی ان کے اندر شوق بڑھے گا، عرض کریں گے اللہ ہمیں تھوڑا جنت کے قریب کر دے نا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انسان تو نے پہلے بولا نہیں تھا میں دوسرا سوال نہیں کروں گا، اللہ مہربانی کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ نخرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرے اللہ مہربانی کرنا، اے اللہ اسی دروازے پر، اندر بھلے نہ بھیج لیکن دروازے تک جانے دے نا، وہ دیکھو ہمارے ساتھی گھوم رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بار بار پختہ عہد لیتا ہے کہ دوبارہ کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، نہیں اللہ بس میری اور توبہ ہے، صرف وہاں تک دروازے تک پہنچا دے۔ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو اور خوبصورت منظر نظر آتے ہیں، کچھ عرصے تک خاموش ہوتا ہے، یار اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ابھی میں نے وعدہ کیا اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ پھر کافی عرصے تک ٹھہر کر کے پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں ڈالیں گے، برداشت نہیں ہوگا، اللہ اندر داخل کر دیں، زیادہ کچھ نہیں بس تھوڑا دروازے سے اندر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے اور فرمایا تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ صحابہ کرام سے فرمایا تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ بھی یہ بات سن کر کے ہنس پڑتے ہیں، سبحان اللہ، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے سے اندر کر دے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں دیکھ انسان تو بد عہد ہے، اپنا وعدہ توڑ رہا ہے، تو بولے گا اللہ مہربانی کر، ابھی تو ہی کوئی تکلیف تھوڑی ہے، بھلا میں اگر اندر جنت میں چلا جاؤں گا تجھے کیا ہے؟
یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، اس کو اجازت ملے گی تو بول سکیں گے، ورنہ کسی کو جرت ہے؟ پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو جیسے ہی جنت کے اندر قدم رکھے گا تو ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ گیا۔ بندہ کیا چاہیے؟ اللہ کھانا چاہیے، چلو پینا چاہیے، ایک لڑکی چاہیے، ایک مکان چاہیے، اور کیا چاہیے؟ یا اللہ ایک باغ چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ اس سے خود پوچھتے جائیں گے، اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے جائیں گے، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، ہزاروں لاکھوں چیزیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار بھرا مکالمہ بات چیت اس کے ساتھ چل رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اور کیا چاہیے؟ پھر دل میں آیا یہ چاہیے، یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سارا کچھ فرماتے ہیں کہ یہ تجھے ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی چاہیے، ہاں اللہ، یہ بھی چاہیے، ہاں اللہ، یہ بھی چاہیے، ہاں اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اس کو یاد دلاتے ہیں، یہ پھر کہتے ہیں ہاں 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 چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بندہ تیرے لیے ابھی سلامتی ہے، جو کچھ تو نے مانگا یہ بھی تجھے ملا، اس سے 10 گنا بڑھ کر کے اور تجھے جنت ملی، جنت کے اندر گھومتا رہا، پھرتا رہا، کوئی بھی تجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی بھی تیرے اوپر کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی تیرے اوپر کوئی یعنی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی یہ سارے انسان کے لیے بنے ہیں، یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے۔ قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہے بھائی؟ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، فرائض کو پورا کرو، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اماں ابا کا ادب احترام کرو، مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، اللہ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، اللہ کے دین والوں کے ساتھ دوستی میں، محبت میں، صحبت میں رہو، ہر طرح کے گناہ سے بچو۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رو کر کے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگو، یہی جنت کی قیمت ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہے، صرف اپنے دل کو پختہ کرو کہ بس اللہ کے دین پر چلنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے دل کو آوارہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، جہنم نہ ملے، صرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بولے کہ جا، تجھے میں نہیں بات کرتا تیرے ساتھ، یہی کتنا بڑا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر اگر ابا بول دے کہ بیٹا میرے نظر کے سامنے نہیں آیا کر، غیرت والا بچہ تو اسی ٹائم پر مر جاتا ہے کہ ابو نے مجھے دھتکار دیا۔ قیامت کے دن رب العالمین اگر پوری کائنات کے جہان کے لوگوں کے سامنے بول دے کہ بندہ تو پیچھے ہٹ جا، اللہ اکبر، تو جو بھی غلطی ہو جاتی ہے انسان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کے بعد معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔